پہلا سوال کل کے بعد ایک ہی ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا موجودہ رجیم، اس کے ترجمان جناب عطا تارڑ صاحب یا باقی صوبائی ہو جائیں، وفاقی ہو جائیں، سر یہ پاکستان تحریک انصاف کو نیریٹو بلڈنگ میں کاؤنٹر نہیں کر سکے کیا؟ میرے خیال میں رائے صاحب ایشو یہ ہے کہ یہاں معاملہ نیریٹو یا اس سے بہت لگ گیا ہے. یہاں تو دیکھیے حکومت کا تو اس میں جو ایک کردار ہے وہ تو چلے ریاست کے اوپر براجمان ہے. یہ حکومت اس کی اہمیت یا جو سب کچھ ہو وہ اپنی جگہ پر، بلکہ لیکن جو بیسک ایشو ہے وہ مخاصمت یا وہ لڑائی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی فوج اور جناب عمران خان کے درمیان ہو گئی. اور وہ بدقسمتی سے پھر بجائے یہ کہ اس میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا، کچھ چیزیں بہتر ہوتی، وہ ون آفٹر دی ادر اسے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں جس سے وہ شدید اس میں کشیدگی برپا ہو گئی ہے، جو کہ ایک بڑا بدقسمت عمل ہے. اور جو موقف وفاقی حکومت کا ہے وہ تو یقینی طور پر وہی ہوگا اور وہی ہے، لاجیکلی بھی ہونا بھی وہی چاہیے جو پاکستان کی فوج کا تاثر ہے. اور میں نے یہ کافی عرصہ پہلے آپ کو بھی عرض کیا تھا، خلوت میں جلوت میں جب بھی کبھی آف دا ریکارڈ بھی گفتگو ہوتی ہے، کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کی جو مقتدرہ ہے ان کا جو ایک کنسیڈرڈ اوپینین اب اس وقت موجود ہے وہ یہ نمبر ایک کہ وہ ایک انتشاری سیاسی رہنما ہے اور ان کی جماعت ایک انتشاری سیاسی جماعت ہے. اب اس کی وجہ سے یہ جو نیریٹو اور یہ لڑائیاں اور باقی چیزیں، نیریٹو کی لڑائی یہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے. یہاں تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. باقی دیکھیے عمران خان صاحب کی جماعت کی جو 2024 کے انتخابات کے اندر جو ان کی مقبولیت یا اس کے ارد گرد جو ان کی مقبولیت رہی ہے، اور جو آج بھی اسی وجہ سے دیکھیے ان کی خیبر پختونخوا میں 2/3 سے زیادہ کی اکثریت کی حکومت ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے نا، وہ تو ختم نہیں ہوئی، وہ تو اپنی جگہ موجود رہی ہے. لیکن جو ایک بدقسمت ایلیمنٹ ہے وہ یہ آ گیا ہے کہ شاید مقبولیت اور جو نیریٹو کا بے شک ان کا وہ صحیح یا غلط، لیکن وہ انہوں نے اس کو بیچا ہے، اور اس کے طاقتور ہونے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. اور جو لڑائی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان، وہ اب اپنے اس وقت عروج پہ ہے. یہاں پر ایک اور سوال منیب صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں ہم نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی پریس کانفرنس یا نیشنل تھریٹ کا لفظ ہم نے سنا ہوا ہے. ایون نواز شریف صاحب جو آج جن کی جماعت برسر اقتدار ہے، پیپلز پارٹی کے بارے میں سنا ہوا ہے، بہت سارے رہنما دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں بھی تاریخ میں لکھا اور ہم نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے. واٹ نیکسٹ؟ کیا یہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں کل کی پریس کانفرنس، اس سے چیزیں کہیں پر نارملائز پاسبل ہے یا بالکل آؤٹ آف کوسچن سے ہو چکا ہے؟ دیکھیے میں تو اس بات کا داعی رہا ہوں کہ مذاکرات اور گفت و شنید یا سیاسی سپیس ہونی چاہیے، رہنی چاہیے. اس جگہ تک نہیں پہنچنا چاہیے معاملہ کے بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن جسے ہم کہتے ہیں ادھر چلا جائے. لیکن رائے صاحب ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے، اب یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو کل انہوں نے گفتگو کی، اور جو بات انہوں نے جب ہمارے بھائی منصور علی خان نے ان سے سوال کیا کہ یہ جی پہلے بھی ہوا ہے، اور رائٹلی سو، آپ کو پتا ہے ہماری تاریخ اب اگر ہم سب اس کو دیکھیں ڈسپیشنیٹلی تو اس کے اندر یہ سب کچھ موجود رہا ہے کہ سیکیورٹی رسک بھی لوگ بنتے رہے ہیں اور بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں. بٹ جو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر امپورٹنٹ، وہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں نے بہت پہلے، میں اس لیے اپنی بات اس لیے میں دوبارہ اس کو ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف میں اس کو انفورس کر رہا ہوں کہ یہ بات میں نے پہلے بہت کہی تھی کہ جو تاثر ہے وہ پاکستان کی حکومت کا یا اس ریاست کا یہ ہے کہ جی آج تک جو عمران خان صاحب نے کیا ہے وہ آج تک کسی سیاسی رہنما نے نہیں کیا تھا. جتنا نقصان پاکستان کی فوج کو یا دھچکا عمران خان صاحب نے پہنچایا ہے یا ان کی جماعت نے پہنچایا ہے، یہ آج تک کسی اور سیاسی رہنما یا کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا تھا. اور ساروں نے تنقید کی، سب کچھ کیا، لیکن حدود و قیود کے اندر ہی معاملہ رہا. اس حد تک چیزیں خراب نہیں ہوئی. اس لیے یہ جو اب برتاؤ بھی ان کے ساتھ ہے وہ بھی اسی لیے ایگزیمپلری ہو رہا ہے، اور وہ شاید وہ نشان عبرت بننے جا رہے ہیں یا بن رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ جرم کیا ہے جو آج تک کسی اور سیاسی رہنما نے نہیں کیا. اچھا، خیبر پختونخوا کے بارے میں بھی کل تھے ایک عجیب سا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چل رہی ہے حسن ایوب صاحب کے سوال کے بعد، آؤٹ آف کانٹیکس لیا گیا، نہیں لیا گیا. خیبر پختونخوا میں بڑا غم و غصہ کل سے، اسپیشلی ان کی جو حکومت ہے وہاں پہ بڑا غم و غصہ اور بڑے عجیب و غریب سی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہاں کے وزراء کی.
دیکھیں بات یہ ہے اپنا رائے صاحب کہ بالکل خیبر پختونخوا کے جو وزراء ہیں یا عمران خان صاحب کی پارٹی کے ممبران ہیں سارے قابل احترام ہیں. ان میں غم و غصہ چلیں وہ اپنے لیڈر کے حوالے سے ہو, لیکن اگر آپ اس کلپ کو یا اس پوری گفتگو کو حسن ایوب صاحب کے سوال کے بعد جو پوری تمہید باندھی کی بات کی گئی اس میں سہیل آفریدی صاحب کا, تو میں نے 3-4 لوگ جو وہاں پر ہمارے کولیگز آپ بھی وہاں پر غالباً آپ کے بھی بہت سے دوست ہوں گے جو موجود تھے, جی میں خود انہوں بھی نے موجود تھا, میں خود بھی وہاں پہ تھا. جی آپ خود بھی تھا, آپ خود بھی موجود تھے, میں چونکہ نہیں تھا اس لیے وہ میں نے تو جو آپ جیسے دوستوں سے پتہ کیا تو مجھے 2-3 بالکل ایسے لوگ جو بڑی کھری بات کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں آفریدی صاحب کے حوالے سے بات نہیں تھی, اوور آل تھی کہ جو اس طرح کی تنقید کی جاتی ہے یا کچھ ہوتا ہے لوگ بولتے رہتے ہیں انہیں بولتے رہے, مطلب وہ پھر ایک مثال دی گئی. منیب صاحب یہاں پر ایک اور بازگشت جو پہلے سے چل رہی تھی, ہمارے ٹاک شوز میں بھی بڑی بحث ہو رہی تھی, خیبر پختونخوا میں گورنر راج کیا اب وہ آن کارڈز ہے یا کیا وہ نزدیک ہے اب ہوتا ہوا؟ اور نمبر 2 یہ بھی فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بین دو میرے نزدیک تو پہلے ہی بین ہے, نہ ان کے پاس نشان ہے, نہ ان کا کوئی اپیرنٹلی چیئرمین ہے, نہ کوئی سٹرکچر ہے, کیا از دیٹ پاسبل ٹو؟ دیکھیے رائے صاحب جو میں سمجھ پایا ہوں, مجھے جو اس وقت لگ رہا ہے, جو حالات لگ رہے ہیں اس میں جو یہ خیبر پختونخوا کے اندر جو گورنر رول یا جسے ایمرجنسی پروویژن انووک کرنے کی ہم بات کہتے ہیں, جی وہ تو شاید ہم اس کے کافی قریب آ چکے ہیں فرینکلی. اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بٹ آئی ہیو اے فیلنگ کہ شاید یہ ہونے سے پہلے کچھ ترامیم کی جائیں گی پاکستان کے آئین کے اندر مزید, شاید 28ویں ترمیم کے اندر کچھ چیزیں کی جائیں, اور شاید ان کو جو گورنر رول امپوز کرنے کا یا پروکلیمیشن کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کو پارلیمان کی ڈومین سے نکال کر کچھ نقطے میں جوڑ سکتا ہوں اس پر جی پلیز. کہ شاید انہیں پارلیمان کی جو ڈومین ہے اس سے نکال کر شاید کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف لے جایا جائے, جہاں پر ابھی اس وقت ہے کہ جو ایک شرط ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی کی یا قرارداد ہو یا پھر ان دونوں کو دونوں ہاؤسز کے سامنے رکھا جائے, وہ پھر اسے جب اس کو انڈورس کریں گے تو 2 مہینے کے بعد پھر رکھا جائے گا, شاید اس کی ڈیوریشن, شاید یہ پارلیمان کا سرے سے رول ختم کیا جائے یا کچھ اس کے ساتھ ٹویکنگ مائنر اور میجر چھوٹی موٹی تو مجھے نظر آتی ہے ہوگی. جہاں تک پابندی والی بات ہے, شاید اس کے اندر بھی معاملہ جہاں اس میں ایک ہے کہ اگر آپ الیکشن ایکٹ کے ذریعے جائیں گے تو معاملہ ایونچولی لینڈ کرے گا سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس, وہ اس کی جگہ بھی آبویسلی وہ تو ٹیکنیکل ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گا, بٹ کم ٹو تھنک آف اٹ یہ کوئی چیزیں نارمل نہیں ہے, اور جس جگہ ہم اس وقت پہنچے ہوئے ہیں یہ حالات کشیدہ ہیں. اور جو بدقسمت ایک ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بہت سے لوگ ہیں وہ بھی بڑا بے تکے طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں فوج کے ساتھ اس طرح نہیں لڑا جاتا, ریاستی اداروں کے ساتھ اس طرح نہیں لڑا جاتا, پرٹیکولرلی جب آپ ان کے بینیفیشری رہے ہوں, اور یہ جو صورتحال ہے بڑی گمبھیر ہے. ہمیں آج اگر ہم یہاں پہنچے ہیں تو یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہم یہاں کس وجہ سے پہنچے ہیں. رائے ثاقب خرد صاحب ایک چیز یاد رکھیے گا, یہاں پر آپ بغیر کسی وجہ کے نہیں کھڑے, یہاں پر آپ کسی وجہ سے کھڑے ہیں. اگر کچھ سیاسی غلطیاں نہ کی جاتی, دیکھیے پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں جی آپ اسٹیبلشمنٹ کو جی ان کا بھی قصور ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر, پاکستان کی سیاسی نظام کے اندر یا اس ایک نظام کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا فٹ پرنٹ رہا ہے, ماضی میں بھی, ماضی قریب میں بھی, موجودہ حالات میں بھی, اور مجھے مستقبل میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی.